اسٹوڈینٹس، ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے پری ٹیسٹیمنی ایکٹیویٹیز۔ ٹیسٹیمنی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹیسٹیمنی کا مطلب ہوتا ہے گواہی دینا۔ اگر کوئی بندہ گواہی دیتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ ٹیسٹیمنی دے رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو گواہی دینے سے پہلے کی کیا ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے ایک فورینسک اکاؤنٹنٹ کی، وہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ پری ٹیسٹیمنی ایکٹیویٹیز جنرلی encompass preparing the report of the expert witness to a final stage۔ گواہی دینے سے پہلے ہمیشہ رپورٹ بنائی جاتی ہے اور اس رپورٹ کے اندر بیسیکلی سارا کچھ لکھا ہوتا ہے۔ اس رپورٹ کے اندر کیا کیا ایلیمنٹس ہونے چاہیے وہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ یہ لسٹ فائنل تو نہیں ہے، لیکن میکسیمم کوریج ایک رپورٹ کے اندر گواہی دینے سے پہلے کیا ہم کر سکتے ہیں۔ لاسٹ پیراگراف دیکھیے گا، رپورٹس شوڈ انکلوڈ اے ڈسکشن آف دیز فائنینشیل ایسپیکٹس۔ اس رپورٹ کے اندر جو کہ آپ نے کورٹ میں پریزنٹ کرنی ہے اس میں ایشوز ڈیفائن ہونے چاہیے کہ ایکچولی پرابلم کیا ہے، کیا مسئلہ ہے، کتنا نقصان ہونا لگایا جا رہا ہے۔ انیشل سٹیج کے اوپر بیسیکلی آپ نے رپورٹ کے انیشل سٹیج کے اوپر آپ نے سارا کچھ بتانا ہے کہ ایشوز ہیں کیا، اور آپ نے اس ایشوز کو سالو کرنے کے لیے جس ڈیٹا پہ ریلائی کیا ہے، جس انفارمیشن پہ آپ نے بیس کر کے فیصلہ دیا ہے اپنی رپورٹ کے اندر گواہی دینے سے پہلے، آپ ظاہری بات ہے رپورٹ دیں گے ساتھ، اور ساتھ پھر گواہی بھی دیں گے اور ادھر بیان بھی کریں گے، تو آپ نے ریلائنس جس ڈیٹا پہ دیا ہے اس کا ذکر کرنا ہے۔ آپ نے assumptions made in arriving and conclusion، آپ نے جو assumptions لی ہیں جس کی وجہ سے آپ نے کوئی کنکلوژن دیا ہے، فیصلہ دیا ہے، وہ assumptions کے بارے میں بتانا ہے۔ ان assumptions کی restrictions کیا ہیں وہ اس کا ذکر کرنا ہے۔ آپ نے کس ڈیٹ پہ انفارمیشن لی ہے، کس ڈیٹ تک انفارمیشن لی ہے، اس کے بارے میں آپ کو ذکر کرنا ہے۔ اوپینین اینڈ کنکلوژن بیسڈ آن دی اویلیبل ڈاکومنٹیشن، آپ نے کس ڈاکومنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے کہا ہے۔ لمیٹیشنز آف اوپینین اینڈ سینسٹیوٹی ٹو assumptions، آپ نے وہاں پہ اف انالیسس بھی کرنا ہے کہ assumptions جو آپ لے رہے ہیں، اگر آپ یہ assumption لے رہے ہیں اس وجہ سے آپ اس فیصلے پہ پہنچے ہیں، ساتھ آپ نے یہ بھی بتانا ہے اگر میں یہ assumption نہیں لیتا تو میں اس فیصلے پہ بھی پہنچ سکتا ہوں، تو تھوڑا سا آپ نے سینسٹیوٹی انالیسس بھی کرنا ہے۔ ڈیٹیل schedules اینڈ ڈاکومنٹ سپورٹنگ دا اوپینین اینڈ کنکلوژن، تو آپ کے پاس schedules کوئی ہیں، کوئی سمریز ہیں، اس کا ریکارڈ ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس سارے وٹنسز اور ایکسپرٹس جو آپ کا فیس کریں گے، آپ کو فیس کریں گے، جو کورٹ میں کسی اور پارٹی کی طرف سے ہوں گے، آپ کے پاس ان کی لسٹ ہونی چاہیے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ کون کون آپ کے پاس کورٹ میں آپ سے سوال کر سکتا ہے، تاکہ جب آپ کورٹ میں جائیں تو آپ سرپرائز نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو، آپ ایک دم سے اسٹرک نہ ہو جائیں۔ آپ کے پاس ان کی ڈیٹیلز ہونی چاہیے، جیسے کہ اس سلائیڈ پہ آپ لاسٹ پیراگراف میں دیکھیں، دس انفارمیشن جو میں نے آپ کو بتایا لسٹ آف ایکسپرٹس، اس کی بات ہو رہی ہے۔ دس انفارمیشن از سو امپورٹنٹ سو دیٹ ایکسپرٹ از ناٹ سرپرائز بائی ایگزسٹنس آف ادر ایکسپرٹس اور رپورٹس، مطلب رپورٹس بھی جو پریزنٹ ہونی ہے آپ کے پاس اس کی لسٹ بھی ہونی چاہیے، یہ مل جاتی ہے آپ کو۔ ایکسپرٹ کو اگر ان وٹنسز جو اور بھی وٹنسز اویلیبل ہیں ان کی گواہی دلوانی ہے یا ان سے کوئی سوال کرنے ہیں، تو وہ اگر سمجھتا ہے کہ ان کی ٹیسٹیمنی ضروری ہے، ان کی گواہی ضروری ہے، ان سے کچھ سوال کرنا ضروری ہے تاکہ کیس فائنلائزیشن کی سٹیج کی طرف پہنچے، تو آپ باقاعدہ کورٹ سے اپروول لے کے ان سے وٹنسز آپ لے سکتے ہیں۔ جیسے کہ the expert can then determine if it is necessary then he be present for the testimony of those witnesses and obtain the related court approval۔ یہ بات میں آپ سے کہہ رہا تھا، اور اگر کوئی اور ایکسپرٹ بھی اویلیبل ہے، سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ، تو آپ اس کی رپورٹس کو انالیسس کر سکتے ہیں۔ مطلب ایک فورینسک اکاؤنٹنٹ دوسرے کی رپورٹس کو انالیسس کر سکتا ہے، وہ اس کی کر سکتا ہے، وائس ورسا۔ اسی طرح ایک فورینسک اکاؤنٹنٹ دوسرے کے وٹنسز کی ٹیسٹیمنی کر سکتا ہے، تو اسی طرح دوسرا فورینسک اکاؤنٹنٹ آپ کے وٹنسز کی ٹیسٹیمنی لے سکتا ہے ود دی اپروول آف کورٹ۔ آپ دونوں انالیسس کر سکتے ہیں اور پھر دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی رپورٹ میں کچھ پوائنٹس نکل رہے ہیں، کچھ پوائنٹس نہیں نکل رہے، سو دیٹ ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا تاکہ فیصلہ کر سکیں کہ کیا کرنا ہے فردر۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں
Seventh line, if another expert will be present, then it is incumbent on the expert witness to examine the alternate reports and assess whether reasonable points are brought by other side that may affect the credibility of the expert report. So, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात जो कि फर्स्ट पैराग्राफ में लिखी हुई है कि एक्सपर्ट को चाहिए कि वो हमेशा काउंसिल के साथ एग्री करके चले किस मामले में कि आप उसने किस तरह से एविडेंसेस शो करने हैं, क्योंकि कोर्ट का एक तरीकाकार होता है, उस तरीकेकार के मुताबिक आपने अपने एविडेंसेस को शो करना है. तो फोरेंसिक अकाउंटेंट को चाहिए वो हमेशा एग्री करके चले कि फर्स्ट व्हाट वी हैव टू शो एंड आफ्टरवर्ड्स व्हाट वी हैव टू शो, सो ताकि इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े. इसमें एक जो है मतलब ये सारी वो हैं एक्टिविटीज जो गवाही देने से पहले हैं. इसमें एक और वो बात मतलब मैं कहना चाहूंगा वो ये कि जो भी फोरेंसिक अकाउंटेंट है, जो विटनेस है, उसको चाहिए कि वो एक दफा प्रैक्टिस करके जाए, जिसे हम ड्राई रन कहते हैं. वो सारी प्रैक्टिस करके जाए कि मैंने पहले क्या बोलना है अकॉर्डिंग टू दी कोर्ट, सेकंड क्या बात करनी है, थर्ड क्या बात करनी है, ताकि कोर्ट में किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन रह ना जाए, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, या कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गलत तरीके से प्रेजेंट ना हो जाए, ताकि कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए जिसकी वजह से उसको नुकसान उठाना पड़े. तो अगर एक प्रैक्टिस आप पहले कर लेंगे विद द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ द एविडेंसेस, तो उससे ये होगा कि फोरेंसिक अकाउंटेंट को किसी किस्म का जो है वो मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई सरप्राइज नहीं होगा उसके साथ. जैसे कि पैराग्राफ में देखिएगा, इट इज ऑफन यूजफुल टू हैव अ ड्राई रन, मतलब एक प्रैक्टिस सेशन कर लेना at the direct testimony with counsel posing all the questions to the expert witness in order to avoid surprise during trial. So, आपने हमेशा क्या करना है, आपकी रिपोर्ट्स के अंदर जो जो चीज़ें होनी चाहिए वो हमने डिस्कस कर ली हैं. रिपोर्ट से पहले आपके पास सारी चीज़ें रिपोर्ट के अंदर हों. उसके अलावा आपने जो है रिपोर्ट के अंदर आपके पास रिपोर्ट्स जो अदर फोरेंसिक अकाउंटेंट की तरफ से शो होनी है उसकी लिस्ट होनी चाहिए. जो विटनेसेस ने आना है उसके पास भी आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि आप कोर्ट के अंदर सरप्राइज ना हो सके. और उसके साथ साथ आपने जो है इसकी सीक्वेंस से एविडेंसेस देने हैं उसका ड्राई रन कर लेना है आपने. तो जब ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे तो आपने मतलब आप जब अपनी रिपोर्ट को दूसरे फोरेंसिक अकाउंटेंट की रिपोर्ट के साथ रिकंसाइल कर लेते हैं, तो हो सकता है कुछ एरियाज आपको हाईलाइट हो, तो उस पर आप देख लें कि किस रिपोर्ट पे मैंने क्या सवाल पूछने हैं या क्या किस उसकी रिपोर्ट पे मुझे क्या क्या क्वेश्चन करने बनते हैं. इससे आपको ये भी हेल्प मिलेगी कि आप अपनी रिपोर्ट के अंदर क्या चेंज कर सकते हैं या कौन सी बात जो है वो आप अपनी रिपोर्ट के अंदर ज़्यादा हाईलाइट कर सकते हैं उसके साथ कंट्राडिक्शन करके. सो ये सारी चीज़ें हैं जो आपने ख्याल रखनी है गवाही देने से पहले.